ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں. اوپر اس ایمان والے کی تقریر تھی کہ اس نے اپنی قوم کو کس طرح اللہ کی توحید سمجھائی. آگے پروردگار خود اپنی توحید کے دلائل پیش فرماتے ہیں. وآیۃ لہم، وآیۃ اور ایک نشانی ہے، لہم ان کے لیے، الارض المیتۃ، الارض المیتۃ مری ہوئی زمین، وہ زمین جو گرمی کی وجہ سے سوکھ گئی، گویا کہ وہ مر گئی، وہ ان کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے. کیسے؟ احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا، واخرجنا اور ہم نے نکالا، منہا اس میں سے، حبا غلہ، فمنہ یاکلون تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں. وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب، وجعلنا اور بنایا ہم نے، فیہا اس میں، کس میں؟ زمین میں، جنات باغوں کو، من نخیل کھجوروں کے، واعناب انگوروں کے، وفجرنا اور بہایا ہم نے، فیہا اس زمین میں، من العیون چشموں میں سے بہت سارے چشمے. تو وہ زمین جو بالکل مردہ تھی، سوکھ گئی تھی، اس کو بارش کے قطروں سے زندہ کر دینا اور اس سے غلہ اگانا، یأکلون جس کو لوگ کھاتے ہیں، اور اس میں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ اگا دینا. وفجرنا فیہا من العیون اور اس میں چشموں کو بہا دینا. کیا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اس کی توحید کی اور اس کے قادر مطلق ہونے کی نشانی نہیں؟ لیأکلوا من ثمرہ، یہ نعمتیں اللہ نے کس لیے دی ہیں؟ لیأکلوا تاکہ وہ کھائیں، من ثمرہ اس کے پھلوں کو. یہ نتیجہ نکلنا چاہیے کہ یہ پھل کھائیں اور اس اللہ کا شکر ادا کریں. بیچ میں فرمایا یہ پھل کھائیں، وما عملتہ ایدیہم، حالانکہ نہیں بنایا ان باغوں کو، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے. وما عملت، عملہ عمل نہیں کیا، پیچھے بھی گزرا ہے، بنانے کے معنی میں بھی آتا ہے. حالانکہ نہیں بنایا ہو ان مذکورہ چیزوں کو. یہی کے اوپر اشکال ہوگا آپ کو کہ یہ تو مؤنث ہونی چاہیے، لیکن چونکہ پیچھے کئی چیزیں آ گئیں، حبا، نخیل، اعناب، تو پھر المذکور، مذکورہ چیزوں میں کو انہوں نے نہیں بنایا. افلا یشکرون، تو پھل کھاتے ہوئے کیا یہ شکر نہیں کرتے ہیں؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی خلق الازواج، جس نے پیدا کیے، الازواج جوڑے، کلہا سارے کے سارے، مما تنبت الارض ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے. کس کے جوڑے؟ مما تنبت الارض اس میں سے جن کو زمین اگاتی ہے، مما اس میں سے، تنبت الارض جن کو زمین اگاتی ہے. کتنی نباتات، کتنی کھیتیاں، کتنے باغات. یہ آج سائنس یہاں پہنچی کہ ان میں بھی جوڑے ہیں، مذکر اور مؤنث ہیں. قرآن پاک 1450 سال پہلے کہہ رہا ہے ان تمام چیزوں میں جوڑے، بلکہ اس سے نیچے اتر کر کے نباتات کے علاوہ جمادات میں بھی جوڑے. وَمِنْ أَنفُسِهِمْ اور ان کی ذات میں بھی ہم نے پیدا کیے جوڑے. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور ان چیزوں میں بھی لا يعلمون جن کو وہ نہیں جانتے ہیں. سبحانہ، پھر اس آیت کو سنیں، پاک ہے وہ ذات، کس سے؟ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. الذی خلق الازواج جس نے پیدا کیا تمام جوڑوں، ازواج جوڑوں کو، کلہا سارے کی ساری چیزوں کے جوڑے، وہ جتنی مخلوق ہے سب کے جوڑے ہیں. مما تنبت الارض اس میں سے جن کو زمین اگاتی ہے،
ومن انفسہم اور تمہاری ذات میں جوڑے، ومما اور ان چیزوں میں لا يعلمون جن کو تم نہیں جانتے ہو، لاکھوں کروڑوں چیزیں وہ جن کو انسان نہیں جانتا ہے ان میں بھی اسی طرح جوڑے ہیں۔ وآیۃ لہم اللیل، زمینی نشانیوں کے بعد ایک آفاقی نشانی، اس پر غور کرو۔ وآیۃ اور ایک نشانی ہے لہم ان کے لیے، اللیل رات، رات ان کے لیے کتنی زبردست نشانی ہے کہ رات اور دن کا ایک نظام چلتا ہے، دن روشن ہوتا ہے اور رات اندھیری ہوتی ہے۔ نسلخ منہ النہار، سلخ یسلخ عربی میں آتا ہے چمڑا اتارنے کے لیے، نسلخ ہم چمڑا اتارتے ہیں، منہ رات سے، النہار دن کا، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اظلم یظلم اندھیرے میں رہنا، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کائنات میں اصل اندھیرا ہے، اس کے اوپر روشنی کیا ایک چمڑی گویا چڑھائی جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب سورج آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ چمڑی اتر جاتی ہے اس سے نور کی روشنی کی، تو اچانک لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج روشنی کرنے کا ذریعہ، یہ چمڑی کیا ہے روشنی کی، سورج ہے، تو سورج ایک نظام کے مطابق دوڑ رہا ہے، سورج بھی، اس کا نظام بھی، زمین بھی، والشمس اور سورج تجری دوڑ رہا ہے، لمستقر لہا، مستقر ٹھہرنے کی جگہ، اس کے مقرر کی ہوئی ٹھہرنے کی جگہ، لہا جو اس کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ ایک تو معنی یہ کہ وہ اپنے مدار میں دوڑ رہا ہے، جو اس کے لیے نظام طے ہوا اس کے مطابق چل رہا ہے، اور یہ بھی ہے کہ جتنے چکر اس نے پورے کرنے ہیں اتنے چکر پورا کرنے کے لیے وہ دوڑ رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، ذالک یہ تقدیر نظام بنایا ہوا ہے، العزیز اس ذات کا جو غالب ہے، العلیم جو سب کچھ جاننے والی ہے۔ دو لفظ ہیں، اس پر غور کیجئے، وہ غالب ہے، وہ جاننے والا ہے۔ کوئی بھی نظام جب فیل ہوتا ہے اس کی دو ہی وجہ ہوتی ہیں، نظام بنانے والے سے زیادہ طاقتور آ جائے تو وہ اس نظام کو فیل کر دیتا ہے، دوسرا یہ کہ نظام بنانے والا نظام بناتا ہے مگر اس کا علم کمزور ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ مجھے کن حادثات سے دوچار ہونا ہے، اس لیے اس کا نظام کمزور ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جو غالب بھی ہے، علیم بھی ہے، وہ اس کو فیل کر سکتا ہے۔ والقمر قدرناہ اور چاند قدرناہ ہم نے طے کیا ہو اس کو، یعنی اس کے لیے طے کی، منازلہ منزلیں، درجے طے کیے، پہلے دن کس وقت میں نکلے گا اور کتنا بڑا ہوگا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، یہاں تک کہ 14ویں کو پورا ہوگا اور پھر گھٹنا شروع ہو جائے گا، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ عاد لوٹ آئے گا وہ کالعرجون القدیم، عرجون کھجور کی شاخ، القدیم پرانی، یہاں تک کہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح لوٹ آ جائے گا۔ شاخ سیدھی ہوتی ہے، کاٹ کے اس کو ڈال دیا جائے تو وہ سوکھنا شروع ہوتی ہے، تو سوکھتے سوکھتے پھر وہ ٹیڑھی ہونے لگ جاتی ہے، تو ایک تو وہ پتلا ہو جاتا ہے اور دوسرے ٹیڑھا سا بھی ہو جاتا ہے، خم آ جاتا ہے اس میں۔ یہ آخر کا چاند بھی ہو سکتا ہے، شروع کا بھی ہو سکتا ہے۔ للشمس ینبغی لہا، اس نظام پر غور کرو، للشمس نہیں ہے سورج، ینبغی لہا کہ مناسب ہو اس کے لیے، ممکن ہو اس کے لیے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں للشمس ینبغی لہا، نہ سورج کے لیے ممکن ہے، ان تدرک القمر، ان تدرک کہ پالے وہ القمر چاند کو، یعنی چاند کی جگہ میں سورج آ جائے اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے اور پھر رات نہ آئے بلکہ دن ہی دن رہ جائے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، جس طرح سورج چاند کے وقت میں قبضہ کر کے رات کو دن نہیں بنا سکتا، اسی طرح وَلَلَّيْلُ اور نہیں ہے رات سابق النہار دن کے اوپر سبقت کرنے والی کہ رات ہی رات بن جائے اور دن نہ آئے، نہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وَكُلٌّ اور یہ سارے کے سارے فی فلکن ایک گول دائرے میں، ایک مدار میں، یسبحون تیر رہے ہیں، فضا کے اندر ان کا چلنا تیرنے سے تعبیر کیا۔ وآیۃ لہم اور سنو ان کے لیے نشانی، وآیۃ اور ایک نشانی ہے لہم ان کے لیے، انا حملنا کہ ہم نے سوار کروایا ذریتہم ان کی اولاد کو، فی الفلک المشحون بھری ہوئی کشتی میں، بھری ہوئی کشتی میں ان کی اولاد کو سوار کرایا۔ اس کا مطلب
ایک مطلب تو یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کو سوار کرایا اور پھر ان کی اولاد اس میں سوار ہوئی، اور اس میں انسان ان کی اولاد میں تھے اس لیے یہ زندہ رہے، باقی تو کوئی باقی نہیں رہا۔ تو ان کی اولاد کو ہم نے سوار کروایا کیوں کہا؟ حالانکہ اولاد تو نہیں، وہ تو بزرگ تھے انسانوں کے، وہ پرانے تھے، تو کہا گیا کہ پرانوں کو جس طرح بزرگ کہا جائے اس طرح ذریتہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ عربی زبان میں اتنی گنجائش ہے۔ دوسرے معنی یا نوح علیہ السلام کی کشتی نہیں بلکہ ہر کشتی مراد ہے، تو جوانوں کو کیوں کہا، اولاد کو کیوں کہا؟ کیونکہ جوان ہی تجارت کے لیے کشتیوں میں سفر کرتے تھے۔ فرمایا گویا اوپر ان نعمتوں کا تذکرہ تھا جو براہ راست اللہ نے عطا فرمائی، اب ان نعمتوں کا تذکرہ ہے جس کو انسان کے بنانے میں دخل ہے، تو ان کو بھی اللہ کی نعمت شمار کیا گیا کہ اللہ نے انسان کو یہ عقل و دانش عطا کی۔ وآیۃ، اور ایک نشانی ہے، اور نشانی اللہ کے ہونے کی، اللہ کی قادر مطلق ہونے کی، اللہ کے اکیلے ہونے کی، اس کو کہتے ہیں اس کے وجود کی نشانی، اس کی توحید کی نشانی اور اس کے قادر مطلق ہونے کی نشانی۔ وآیۃ، اور ایک نشانی ہے لہم، انسانوں کے لیے، انا حملنا، کہ ہم نے سوار کروایا، ذریتہم، ان کی اولاد کو، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں، وخلقنا، اور پیدا کیا ہم نے، لہم، ان کے لیے، من مثلہ، اس کشتی کے جیسی چیزیں، ما یرکبون، جن کے اوپر وہ سواری کرتے ہیں۔ کون ہے کشتی کے جیسی چیزیں جو ہم نے پیدا کی؟ تقریباً اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ کشتی کے جیسی چیز مراد ہے اونٹ۔ کیوں؟ وہ کشتی کو کہتے تھے کہ یہ سمندر کی کشتی، اور عرب اونٹ کو کہتے تھے کہ یہ خشکی کی کشتی ہے، سفینۃ البحر و سفینۃ البر، کہ یہ خشکی کی کشتی، جس طرح وہ چلتی رہتی ہے اس طرح یہ بھی پیاسا ریگستانوں میں چلتا رہتا ہے۔ دوسرے حضرات نے کہا نہیں، اس کو مقید کرنے کی ضرورت نہیں، اور ہم نے پیدا کیا لہم، انسانوں کے لیے، من مثلہ، کشتی جیسی وہ چیزیں، ما یرکبون، جن پر وہ سواری کرتے ہیں۔ تو پھر قیامت تک جتنی سواریاں پیدا ہوں گی سب کے سب من مثلہ میں شامل ہوں گی، کیونکہ کشتی بھی کو بنانے میں انسان کے ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، تو جتنی سواریاں انسان کے ہاتھوں سے بنے وہ بھی اللہ کی نعمت، اس لیے کہ یہ دماغ اور یہ دانش اللہ نے انسان کو دی۔ وَإِن نَشَأْ، اور اگر ہم چاہیں، نغرق، تو ہم غرق کر دیں ہم ان کو، فلا صریخا، تو نہ ہو ان کی کوئی فریاد سننے والا۔ صریخ، صرخا، پیچھے گزر چکا، فریاد کرنا، آواز نکالنا، صریخ، فریاد سننے والا، کوئی نہ ہو فریاد سننے والا، لہم، ان کے لیے، ولا هم ينقذون، اور نہ وہ چھڑائے جائیں گے، جب اللہ پکڑنے پر آئے کون ان کو چھڑا سکتا ہے؟ الا رحمتا منا، مگر یہ نظام چلتا رہتا ہے اور انسان کشتیوں میں چلتا رہتا ہے اور نہیں ڈوبتا ہے، کیوں؟ رحمتن، مہربانی کرنے کی وجہ سے، منا، ہماری طرف سے۔ بڑے بڑے طوفان، بڑے بڑے حادثے آتے ہیں مگر ہم کرم کرتے ہیں، انسان کو بچا لیتے ہیں، مگر کب تک؟ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک زندگی کا سامان دینے کے لیے، یعنی جتنی عمر متعین ہے اس عمر کے آنے تک کسی حادثے سے انسان مر نہیں سکتا، ہاں جب عمر پوری ہو جائے تو پھر کسی حادثے میں بھی مر سکتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، اس تمام کے باوجود انسان کا کیا حال ہے؟ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لہم، ان سے، انسانوں سے، اتقوا، ڈرو، ما بین ایدیکم، ما، اس سے، بین ایدیکم، جو تمہارے آگے ہے، وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو۔ آگے کون اور پیچھے کون ہے؟ بعد نے کہا آگے سے مراد آگے والے اعمال، اور جو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں ان اعمال سے ڈرو کہ ان کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ یہ بھی کہا گیا آگے سے مراد آخرت اور پیچھے سے مراد دنیا، یہ بھی کہا گیا آگے سے مراد آگے آنے والی زندگی اور جو گزر چکی زندگی، لیکن سب سے آسان ترجمہ جو ہم یاد رکھ سکتے ہیں وہ ہے ما، معنی میں ہے من کے، تو اب ترجمہ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لہم، ان سے، اتقوا، ڈرو، ما، اس ذات سے، بین ایدیکم، جو تمہارے آگے بھی ہے، وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے بھی ہے، ہر جگہ اللہ ہے، اس سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ معنی زیادہ آسان اور یہ خود قرآن پاک کے مطابق ہے، کیونکہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر آیا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ بالکل اسی طرح ہو جائے گا۔
تو کیا کرتے ہیں؟ اذا قیل، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو آگے چھپا ہے اعرضوا، وہ اعراض کر لیتے ہیں، نہیں مانتے اس حکم کو۔ وما تاتیہم من آیۃ، اور یہ اللہ کی قدرت کو اور اس کی توحید کو اور اس کے وجود کو اور اس کی معرفت کو کیسے حاصل کریں، کسی آیت پر غور ہی نہیں کرتے۔ وما تاتی، اور نہیں آتی ہے، ہم ان کے پاس، من آیت، کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ، اور منہ موڑ کر کس طرح؟ متکبر اور نافرمان، ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو کیا جواب دیتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لہم، ان سے، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس میں سے، رزقا، جو روزی دی، کم تم کو، اللہ تعالیٰ نے، قال الذین کفروا، قال کہتے ہیں، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، کیا کہتے ہیں؟ اچھا کس کو دے، خرچ کریں تو اللہ نے جو روزی دی دینی کس کو ہے؟ ایمان والے کہیں گے غریب کو، یتیم کو، مسکین کو، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ انطعم، کیا ہم کھلائیں، من، ان لوگوں کو، لو یشاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالی، اطعمہ، تو وہ خود ان کو کھلا دیتا۔ اس کا مطلب کہ جو غریب ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، اللہ اس کو بھوکا مارنا چاہتا ہے، تو ہم اللہ کی منشا کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ ان کو کھلانا چاہتا تو خود کھلا دیتا نا، الیاذ باللہ۔ کیا جواب ہے؟ یہ تو ایک امتحان کا سلسلہ ہے کہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو کم دے کر آزماتا ہے۔ ان تم، نہیں ہو تم، الا فی ضلال مبین، مگر کھلم کھلا گمراہی میں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہی نافرمان ایمان والوں سے کہتے ہیں تم بیوقوف لوگ ہو، کھلم کھلا گمراہی میں ہو، اپنا مال محنت سے کماتے ہو، کہتے ہیں غریبوں کو کھلا دیں۔ غریبوں کو اللہ نے غریب کیوں بنایا؟ اللہ چاہتا ہے وہ غریب رہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کھلایا ہوا قیامت کے دن کام آئے گا، مر کے کام آئے گا، جب دوبارہ زندہ ہوں گے، تو کہنے لگا اچھا دوبارہ زندہ ہوں گے، بولو کتنے دن رہ گئے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ، کب، هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ پورا ہوگا، مَتَىٰ جب بھی آئے قرآن پاک میں مانا کب، هَٰذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کتنے دن رہ گئے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، ما ينظرون الا صیحة واحدہ، اوہو، بجائے یہ جواب دینے کے کہ اتنے دن اور اتنے سال اور اتنے مہینے باقی رہ گئے، ڈانٹ کا جواب، فرمایا وقت آنے والا ہے، لیکن جب آئے گا تو کیسے آئے گا؟ ما ينظرون نہیں دیکھتے ہیں یہ، اور دیکھنے سے مراد انتظار کرتے ہیں، الا صیحة واحدہ مگر ایک ہی زور کی چیخ کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ چیخ کون ہے؟ وہی حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سور میں پھونکنا، تأخذہم وہ چیخ ان کو پکڑ لے گی، وہم یخصمون اس حال میں کہ یہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ یخصمون اصل میں کیا؟ یختصمون، وہ عربی گرامر کے اعتبار سے ادغام ہو گیا آپس میں، اختصام کے معنی جھگڑنا۔ کیا یہی جھگڑے ہوں گے؟ اللہ ہے کہ نہیں ہے، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اسی جھگڑے میں لگے ہوں گے کہ اچانک قیامت آ جائے گی۔ اور ہر شخص کی جو موت آ رہی ہے وہ تو اسی طرح اچانک آ رہی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہر آدمی اپنی موت کو سمجھے کہ قیامت ہے، کیونکہ دوبارہ تو زندہ ہو نہیں سکتا اور تیاری کر نہیں سکتا۔ فلا یستطیعون، اب موت کو سامنے رکھو، پھر اس کا ترجمہ، تو نہیں طاقت رکھتے ہیں وہ توصیتاً وصیت کرنے کی، ولا الی اہلہم یرجعون اور نہیں طاقت رکھتے ہیں وہ الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف، یرجعون کہ وہ واپس لوٹ کر کے آئیں۔ مرتے مرتے کوئی چاہے کہ میں وصیت کر کے مر جاؤں، جب موت کا وقت آ جائے اس وقت میں زبان بند، اب وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ آدمی چاہے کہ گرتے گرتے گھر والوں کی طرف گر جاؤں، کم سے کم مرتے مرتے گھر والوں کی ایک زیارت کر لوں، نہیں لوٹ سکتا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور یوں انسان مرے، یا تو قیامت کو مرے اور یا مرتے 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 جو قیامت سے پہلے تھے وہ مرتے رہے، تو سب کے سب مر گئے قیامت کو، اب دوسرا نفخہ پھونکا گیا، پھر سب لوگ دوبارہ زندہ ہوئے، وہ کیسے زندہ ہوں گے؟ وَنُفِخَ اور پھونکا جائے گا فی الصُّورِ سور میں، سور وہی سینگ کی طرح کوئی چیز جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں، فَإِذَا تو اچانک ہم وہ سب کے سب من الاجداث جدس کی جمع، جدس کی معنی قبر، اچانک وہ قبروں سے اٹھیں گے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، ینسلون دوڑ رہے ہوں گے، نسل ینسلو پھسلتے ہوئے جانا، اتنی تیزی سے آدمی جائے کہ کبھی گرے کبھی پڑے اور دوڑے،
الی ربہم اپنے رب کی طرف ینسلون دوڑ رہے ہوں گے. قالوا یا ویلنا اور اٹھیں گے تو کہیں گے ہائے ہماری کم بختی. من بعثنا کس نے جگایا ہم کو، من مرقدنا ہمارے سونے کی جگہ سے، ہم تو سوئے ہوئے تھے، کس نے جگا دیا؟ یہ نافرمان کہہ رہے ہیں. اس پر ایک لمبی بحث ہے کہ یہ اپنے برزخ کے زمانے کو سونے کا زمانہ کیوں کہہ رہے ہیں. وہاں برزخ میں بھی تو سزا ہو رہی تھی. من مرقدنا سونے کی جگہ، مرقد جو ہم کہتے ہیں قبر کو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سونے کی جگہ. تو سونے کی جگہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مفسرین نے فرمایا سونا مراد نہیں، یہ صرف قبر مراد ہے، برزخ کا زمانہ مراد ہے. کس نے ہم کو برزخ سے جگا دیا، کہاں پیش کر دیا؟ اور یہ مطلب ہے کہ دو نفخوں کے بیچ کا جو دور ہے، اس میں عالم میں برزخ میں بھی سزا نہیں ہوگی، تو اس لیے اس کو سونے سے تعبیر کر رہے ہیں. لیکن سب سے اصل بات کہ آخرت میں اب جو عذاب ہونے والا ہے، اس عذاب کے مقابلے میں پہلے والے کوئی عذاب تھے ہی نہیں، اس لیے پہلے کو تعبیر کر رہے ہیں کہ ہمارے سونے کی جگہ سے کس نے ہم کو جگا دیا. اوہو ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے. کون کہے گا؟ فرشتے کہیں گے، ایمان والے کہیں گے. وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا رسولوں نے، تم اس کو نہیں تسلیم کرتے تھے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں ہوگی وہ کون؟ دوسری مرتبہ زندہ ہونا. ان کانت البعثۃ الثانیۃ، دوسری مرتبہ یہ زندہ ہونا، اس کے زندہ کرنے کے لیے کچھ اور نہیں کیا جائے گا. الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک ہی چیخ، یعنی لوگوں کو اتنی بڑی کائنات کو زندہ کرنے کے لیے بار بار سور میں پھونکنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ایک ہی پھونک سے سارے زندہ. فَإِذَا هُمْ، تو اچانک وہ سب کے سب، جمیعاً سب کے سب، لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر کر دیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمْ، اب اللہ کی عدالت میں پہنچ گئے، محشر کے میدان میں پہنچ گئے. سب سے پہلا اعلان فَالْيَوْمَ، تو آج لا تظلم، ظلم نہیں کیا جائے گا نفس کسی جان پر شیئا کچھ بھی. وَلَا تُجْزَوْنَ، اور تم کو سزا نہیں دی جائے گی، تم کو بدلہ نہیں دیا جائے گا. إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، مگر ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، یہ تو نافرمانوں کا تذکرہ ہے، اس کے مقابلے میں جنت والے. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، بے شک جنت کے باسی، جنت والے، یعنی جن کو جنت میں جانا ہے. اليوم، آج، فی شغل، وہ ایک مشغلے میں ہیں، کام میں ہیں، مزے لے رہے ہیں. فاکہون، اس حال میں کہ وہ مزے لے رہے ہوں گے. فقیہ یفقہ، اس کے معنی تفریح کے طور پر کوئی چیز کھانا، مزہ لینے کے لیے کھانا، اور محض تفریح کرنے کے لیے بھی فاکہون. تو بے شک جنت والے فی شغل، ایک مشغلے میں، ایک کام میں. فاکہون متلذذون، مزے لے رہے ہوں گے. ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سایوں میں ہوں گے. علی الارائک، مسیریوں کے اوپر. اریکتن کی جمع ارائک، مسیری، زبردست قسم کا پلنگ. متکئون، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. لہم، ان کے لیے، فیہا، اس جنت میں، فاکہۃ، میوے ہوں گے. ولہم ما یدعون، ولہم، اور ان کے لیے ہوگا، ما یدعون، جو وہ مانگ رہے ہوں گے. جس چیز کا مطالبہ کریں گے، جس کے دل میں جو چیز آئے آج مانگ لے. سلام، اور یہ سب کچھ تو ہوگا سلام، یعنی علیہم سلام، ان پر سلامتی ہوگی، ان کو سلام کہا جائے گا. قولا من رب الرحیم، یہ قولا کیا ہے؟ یا تو بقول ہے تو منصوب بنزل خافض ہے، اور یا قولا مقولا کے معنی میں تو حال بن رہا ہے. ترجمے کے اعتبار سے آسان ترجمہ سلام، سلام ہوگا ان کے لیے. قولا، اس حال میں کہ کہا جائے گا سلام ان کو، من رب الرحیم، رحم کرنے والے رب کی طرف سے. جاؤ تمہارے لیے آج سلامتی ہے، السلام علیکم، اللہ کی طرف سے کیا تحفہ. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اس کے مقابلے میں وامتازوا، جدا ہو جاؤ، اليوم، آج، ایھا المجرمون، اور جرم کرنے والوں، تم الگ ہو، تمہیں ان کے ساتھ نہیں رہنے کی اجازت ہے. اللہ اکبر. کون ہے مجرم؟ الم اعہد الیکم، کیا عہد نہیں، عہد لیا تھا میں نے، کیا لم نہیں، عہد، عہد لیا تھا میں نے، الیکم، تم سے، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی پوجا نہیں کرو گے. مگر تم نے شیطان کی پوجا کی، تم نے جرم کیا، تم مجرم لوگ ہو. اور گزر چکا کہ شیطان کی پوجا کا مطلب
کہ اللہ کی نافرمانی جس طور پر بھی کی وہ شیطان کے کہنے پر کی، اس کا مطلب شیطان کی پوجا کی۔ انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ تمہارے لیے عدو مبین، واضح دشمن، کھلا دشمن ہے۔ تم سے میں نے کہا تھا، تم بھول گئے میری بات کو۔ وَأَن، اور کیا میں نے یہ تم سے عہد نہیں لیا تھا، اعبدو، یعنی ان کا معنی کہ تو کہاں جڑے گا اوپر، وَأَن، اور کیا میں نے عہد نہیں لیا تھا کہ اعبدو، عبادت کرنا تم نہیں میری، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ہم اس سے پہلے 2 مرتبہ پڑھ چکے، اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کو اپنا رب مان لینا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہاں بھی یہ بات فرمائی گئی، میری عبادت کرو، میری عبادت کر، میری ہی عبادت کرنے کا نام صراط مستقیم ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی اللہ ہی کی عبادت نہیں کر رہا ہے، صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، وَلَقَدْ، اور یقیناً، اضل، گمراہ کیا، منکم، تم میں سے، جبلن، جبیل کی جمع جس کے معنی خلقت، بہت بڑی خلقت کو، کثیرن، بہت ساری خلقت کو شیطان نے گمراہ کر دیا تم میں سے۔ افلم تکونوا تعقلون، تو شیطان تم کو گمراہ کرتا رہا، تم کیوں گمراہ ہوتے رہے؟ افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ افا، تو کیا، لم تکونوا، تم نہیں، تعقلون، سمجھتے تھے؟ ہذہ جہنم، یہ ہے جہنم، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اسلو، داخل ہو جاؤ، ہاں اس جہنم میں، الیوم، آج، بما کنتم تکفرون، ان کاموں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، ما کنتم تکفرون، جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ اور آسان ترجمہ ما مصدریہ، تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے۔ الیوم نختم علی افواہہم، الیوم، آج، محشر کے میدان میں ہی کوئی آگے سے عذر پیش کرے، بہانہ پیش کرے، زار پار کرے، کسی طرح مجھے چھوڑ دیا جائے، واپس بھیج دو، فرمایا نہیں، الیوم، آج، نختم علی افواہہم، نختم، ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم، ان کے منہ پر، وتکلمنا، اور باتیں کریں گے ہم سے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وتشہد، اور گواہی دیں گے ارجلہم، ان کے پیر، بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے۔ آج کسی کو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، لیکن یہ الگ الگ احوال ہیں۔ ایک وقت میں ان کو اجازت ملے گی، خوب باتیں کریں گے، اپنی طرف سے ان سے کہا جائے گا، فقیدونی، کرو کوئی تدبیر یہاں سے بچنے کے لیے، اور وہ جھوٹ بولیں گے، ہم نے شرک نہیں کیا۔ اس کے بعد ان کے منہ پر مہر لگے گی، اور پھر اس کے اعضاء گواہی دیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بولنے والی زبان اچانک بند ہو جائے؟ فرمایا ہم دنیا میں کر سکتے ہیں، جب دنیا میں، اور کئی مرتبہ پروردگار کر کے دکھا دیتا ہے، جب جو دنیا میں کر سکتا ہے وہ اس وقت میں کیوں نہیں کر سکے گا؟ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر نشاء ہم چاہتے، لَطَمَسْنَا، تو ہم موند دیتے، تمس، مٹا دیتے، ہلاکت ڈال دیتے، علی اعینہم، ان کی آنکھوں پر، فاستبقوا، تو وہ لپکتے، الصراط، راستے کی جانب، تلاش کرتے راستہ، فأنا یبصرون، تو کیسے وہ دیکھتے، کہاں سے ان کو دکھائی دیتا راستہ؟ اچانک ہم آنکھیں غائب کر دیں، اس کی ہم طاقت رکھتے ہیں۔ لو نشاء، اور سنو، اگر ہم چاہتے، لمسخناہم، تو ہم مسخ کر دیتے ان کو، علی مکانتہم، ان کی جگہ پر مسخ کر دیتے۔ ایک معنی تو یہ کیے گئے، بندر بنا دیتے، کوئی اور شکل دے دیتے، اور دوسرا معنی علی مکانتہم، ان کی جگہ پر ہم، یعنی کسی کو پتھر بنا دیتے، چلتے چلتے انسان ویسے ہی جم جاتا۔ فمستطاعوا، تو نہ طاقت رکھتے وہ، مضیًا، آگے چلنے کی، ولا یرجعون، اور نہ وہ واپس لوٹ سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ہم ایسا کر سکتے تھے، اللہ اکبر، لیکن ہم نے نہیں کیا۔ لیکن ہم طاقت رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ہم قیامت کے دن بھی ایسا کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس کی ایک زندہ مثال ہر انسان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ زندہ مثال کیا پیش کی جا رہی ہے کہ کبھی کبھی ہم انسان کو لمبی عمر دیتے ہیں، تو ہم کیا کر دیتے ہیں کہ اس کے قوا اس سے واپس لے لیتے ہیں۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور وہ شخص، نعمرہ، ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں، ننکسو فی الخلق،
ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں فی الخلق پیدائش میں، افلا تعقلون تو کیا وہ عقل نہیں رکھتے ہیں؟ پیدائش میں پلٹنے کا مطلب کہ جس طرح انسان پہلے دن پیدا ہوا اور کس طرح وہ تھا، بے بس بچہ تھا، نہ عقل کام کر رہی تھی نہ دماغ کام کر رہا تھا، تو ہم کبھی کبھی بڑھاپے میں پھر ویسے کر دیتے ہیں جو پروردگار یہاں کر سکتا ہے ایسا کہ بوڑھا ایسا ہو جائے نہ آنکھوں سے دیکھے نہ کانوں سے سنے اور نہ زبان سے بولے، تو قیامت کے دن کیوں نہیں مہر لگا سکتا ہے زبان پر؟ افلا یعقلون تو کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما علمنا اور نہیں سکھایا ہم نے ہو ان کو الشعر شعر کہنا، وما ينبغي له اور شعر کہنا ان کے لیے مناسب بھی نہیں، ان هو الا ذکر وقرآن مبین نہیں ہے یہ مگر ایک ذکر ہے، وقرآن مبین اور صاف صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ کیا بات، سورت کے بالکل شروع میں آیا تھا یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم کھا کر فرمایا یہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ باتیں بیان کر کے آخر میں آ کر فرمایا کہ یہ شاعری نہیں ہو رہی ہے، یہ قرآن ہے جو صداقت بیان کرتا ہے، شاعری میں مبالغہ ہوتا ہے، چھوٹی بات کو بڑا کر کے پیش کیا جاتا ہے، اس کو شاعری نہ سمجھو، یہ حقیقت ہے۔ کس لیے قرآن اترا؟ اور فرمایا وما علمناہ ہم نے نہیں سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الشعر شعر کہنا، آپ شاعری کریں، شاعری تو ہم نے آپ کو سکھائی ہی نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں سکھائی؟ الیاذ باللہ، کیا یہ آپ کی شان میں کوئی کمی رہی؟ وما ينبغي له اور شاعری آپ کے لیے مناسب بھی نہیں تھی، اس لیے آپ کو نہیں سکھائی۔ کیوں نہیں مناسب تھی؟ سورہ شعراء کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں شاعروں کی کیا کمزوری ہوتی ہے کہ ان کا کوئی موضوع متعین نہیں ہوتا۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، اور کیا ہوتا ہے؟ ہم یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ آپ کے شان کے لائق شاعری نہیں ہے، چنانچہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی شاعری کی ہو ایسا ثابت نہیں ہے۔ اگر کسی شاعر کا شعر بھی پڑھا تو اس میں کچھ تبدیلی فرما دی، اور ایک دو باتیں جو آپ سے منقول ہیں وہ شاعری کے قواعد کے اعتبار سے شاعری نہیں شمار ہوتی ہیں، وہ دوہے ہیں، وہ رجز ہیں، وہ کبھی کام کرتے ہوئے کوئی بات کہنا جس سے کام ہلکا ہو جائے، جس طرح کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر کچھ چیزیں اور خندق کھودنے کے موقع پر کچھ چیزیں منقول ہیں، یا غزوہ حنین کے موقع پر ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ شاعری کی تعریف میں شامل نہیں ہوتی۔ وما علمنا ہم نے نہیں سکھایا ہو ان کو الشعر شعر کہنا، وما ينبغي له اور مناسب نہیں ہے ان کے لیے شعر کہنا، مناسب ہی نہیں ہے ان کے لیے شعر کہنا، شاعری ان کے لیے مناسب نہیں۔ وما ان هو الا ذکر وقرآن مبین نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت ہے، وقرآن مبین اور بار بار پڑھی جانے والی چیز کتاب قرآن ہے، لینذر تاکہ وہ آگاہ کرے من کان حیا اس شخص کو جو زندہ ہے، ویحق القول اور تاکہ بات پوری ہو جائے، پکی ہو جائے، علی الکافرین کافروں پر۔ یہ قرآن کس لیے آیا؟ تاکہ جس کا ابھی تک کچھ نہ کچھ اس میں احساس باقی ہے، اس کی آتما زندہ ہے، روح زندہ ہے، اس آدمی کو آپ سمجھائیں، اور جو نہ ماننے والا اور قسم کھا کر بیٹھا ہو مجھے ماننا ہی نہیں، اس پر بات پکی ہو جائے۔ کون سی بات؟ کہ اس کو جہنم میں جانا ہے۔ اولم یروا انا خلقنا، کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا؟ انا خلقنا کہ ہم نے پیدا کیا، لہم ان کے لیے، مما اس میں سے، عملت ایدینا جو چیزیں بنائیں، ایدینا ہمارے ہاتھوں نے، انعامن ہم نے ان کے لیے پیدا کیا چوپاؤں کو، یعنی چوپائے ان کے لیے پیدا کیے، فہم لہا مالکون تو وہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں، یعنی چوپائے ہم پیدا کرتے ہیں، اپنی قدرت کے ہاتھوں سے پیدا کرتے ہیں۔ انسان کبھی اس پر غور نہیں کرتے اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا، فہم لہا مالکون انسان ان کے مالک بن جاتے ہیں۔ اور پھر پیدا کرنا اللہ کی قدرت اور اس کا کمال، اس کے علاوہ مزید دیکھو اللہ کی قدرت، اس کی شان کیا ہے کہ بڑے طاقتور قسم کے جانور ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کو انسانوں کا تابع کر دیتا ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا اور ہم نے ان کو عاجز کر دیا، تابع بنا دیا، ہاں ان جانوروں کو، لہم ان کے، پھر کتنے تابع ہیں، جیسا انسان چاہے ویسے کام، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواریاں ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو وہ کھاتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا
ان جانوروں میں منافع بہت سارے نفع کی چیزیں ہیں، کسی کو بیچتے ہیں پیسے بناتے ہیں، ان کی اون کو استعمال کرتے ہیں، ان کی کھالوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا چائنا والوں نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، انہوں نے تو اوجڑی کو بھی خرید لیا، ہڈیوں کو بھی، وہ مشارب، اور ان کے لیے انسانوں کے لیے جانوروں میں مشارب، پینے کے چشمے ہیں، پینے کی جگہیں ہیں، گھاٹیں ہیں پینے کی، گویا ان کے تھن کیا نل کے لگے ہوئے ہیں۔ افلا یشکرون، تو کیا لوگ شکر نہیں کرتے؟ واتخذوا من دون اللہ آلہہ، اور بنایا انہوں نے من دون اللہ، اللہ کے سوا، آلہۃ، دوسرے معبود۔ یہ اللہ نے انسان کو نعمتیں دیں جن کا اوپر تذکرہ ہوا، کسی نے اللہ کے سوا ان کو نہیں پیدا کیا، مگر ان کا حال کیا ہے؟ وَلَهُم مَنَافِعُ، یہ ساری نعمتیں تو اللہ نے دیں، مگر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ شرک کر لیتے ہیں۔ کن کو شریک کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، جنہوں نے ان کو کوئی نعمت نہیں عطا فرمائی۔ وَلَهُمْ فِيهَا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور بنائے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود، آلہہ، ایسے معبود بنائے جو نہیں طاقت رکھتے ہیں کس بات کی؟ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے من دون اللہ آلہہ، ایسے معبود بنائے، لعلہم، شاید کہ وہ ینصرون، شاید کہ ان کی مدد کی جائے گی، اس لیے بنائے معبود۔ کیا یہ مدد کر سکتے ہیں؟ لا یستطیعون نصرہم، نہیں وہ طاقت رکھتے ہیں نصرہم، ان کی مدد کرنے کی، وہم لہم جند محضرون، حالانکہ وہ ایسا لشکر ہیں، جند محضرون، جو حاضر کیے جائیں گے۔ اہم مقام ہے اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو بھی معبود بنایا، اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے سے مدد حاصل کی جائے گی۔ کیا یہ ان کی مدد کریں گے؟ کہا بالکل نہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو پھر بلکہ ان کے خلاف الٹا لشکر بنیں گے قیامت کے دن، اور ان کو جہنم میں ڈالنے کا ذریعہ بنیں گے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ، اور وہ ان کے لیے لشکر ہیں، محضرون، جو حاضر کیے جائیں گے۔ اس آیت کی کئی طرح تفسیر کی جاتی ہے، لیکن یہ سب سے آسان تفسیر، اور یہ اس کے مطابق ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے، کہ جس غیر اللہ کو کوئی معبود سمجھ کر کے اس کی پوجا کرتا ہے، قیامت کے دن وہی اس کے خلاف گواہی دے گا کہ یہ ہماری پوجا نہیں کر رہے تھے بلکہ یہ شیطان کے پجاری تھے، اور وہ ان کے خلاف لشکر بن کر ان کو جہنم میں ڈالنے کا ذریعہ بنیں گے۔ فلا يحزن، تو چاہیے کہ غم میں نہ ڈالے کا آپ کو قولہم، ان کی بات، انا نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کو غم میں نہ ڈالیں ان کی بات، ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں، مطلب کچھ باتیں آپ کو کہتے ہیں اور کچھ دل میں چھپا چھپا کر کے رکھتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں، سب ہم کو معلوم ہے، ہم خود ان سے نمٹیں گے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، اور آخری بات یہ ہے کہ انسان اپنی پیدائش پر ہی غور کر لے، تب بھی اپنے مالک کو پہچان جائے۔ اولم، اور کیا، لم یرا، نہیں دیکھا، الانسان، انسان نے، انا خلقناہ، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا، من نطفہ، ایک قطرہ ناپاک سے، فاذا، تو اچانک ہوا وہ، خصیم مبین، خصیم، جھگڑا کرنے والا بن جاتا ہے، مبین، کھلم کھلا، وضرب لنا مثلا، اور بیان کرتا ہے وہ ہمارے لیے، مثلا مثالیں، ونسی خلقا، اور بھول جاتا ہے اپنی پیدائش کو، قال، کہتا ہے، من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم، اس حال میں کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ آج بجلی بھی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ فون بھی بہت ہی ذہن متاثر کر رہا ہے۔ یہ بڑا اہم موقع ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرک تھے، وہ ان کو اسی پر اشکال تھا کہ مر کے آدمی جب ہڈیاں اس کی گل گئیں، مٹی میں مل گئیں، تو دوبارہ کیسا زندہ ہوگا۔ اس آیت کے پس منظر میں بیان کیا گیا کہ ایک مشرک آپ کے پاس ہے، عقبہ بن ابی معیط، اور اس نے کسی مردار کی ہڈی اٹھائی، اور اس کو بہت پرانی ہڈی تھی، اس کو مسلا اپنے ہاتھ سے، اور نعوذ باللہ اس کی گرد کو آپ کے چہرے کی طرف اڑاتے ہوئے، اس کو پھونکتے ہوئے کہا کہ بولو اس ہڈی کو کوئی زندہ کر سکتا ہے؟ اسی موقع پر فرمایا، اولم یر الانسان،
کیا نہیں دیکھا انسان نے انا خلقناہ کہ ہم نے پیدا کیا اس کو من نطفہ ایک قطرہ ناپاک سے، تو جو اللہ اس کو قطرہ ناپاک سے پیدا کر سکتا ہے مردے کو نہیں پیدا کر سکتا؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ یہ قطرے سے پیدا ہوا، بڑا ہوا تو کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، کہتا ہے کون پیدا کر سکتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا اور بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثالیں۔ وَنَسِيَ کون سی مثالیں؟ یہی کہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ اور بھول گیا اپنی پیدائش کو۔ اگر اپنی پیدائش پر غور کرتا تو وہ سمجھتا کہ جو ایک قطرہ ناپاک کو اشرف المخلوقات انسان بنا سکتا ہے، اس کے لیے اس کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ قال کہتا ہے من یحیی العظام کون دوبارہ زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم اس حال میں کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ قل آپ جواب دیجئے یحییہا زندہ کرے گا ان کو، الذی زندہ کرے گا، الذی وہ ہستی زندہ کرے گی، وہ ذات زندہ کرے گی، انشأہا جس نے پیدا کیا ہا ان ہڈیوں کو اول مرہ پہلی مرتبہ۔ جو پہلے پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے مردے کو بھی زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی اور آپ نے اس کو سنائی، اس کو نہیں ماننا تھا، اس نے نہیں مانا، مگر قرآن نے حجت پوری کی۔ وہو بکل خلق علیم اور وہ ہر پیدائش کو علیم جاننے والا ہے۔ پہلی مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ الذی جعل جس نے بنایا لکم تمہارے لیے من الشجر الاخضر سبز درخت سے، نارن آگ، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ تو اچانک تم منہ اس سے توقدون آگ جلاتے ہو۔ اس پر نہیں غور کرتے کہ کیا پروردگار کی قدرت کا کمال ہے کہ درخت سبز کس سے ہوتا ہے؟ اس کے اندر رس ہے، اس کے اندر پانی ہے، اور پانی اور آگ ایک دوسرے کی ضد ہیں، مگر اس تمام کے باوجود آگ اسی درخت سے جلتی ہے، انہی نباتات سے آگ جلتی ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ خاص طور سے عربوں کو یاد دلایا جب یہ ماچس نہیں تھی، لائٹر نہیں تھا، تو ان کے ہاں آگ جلانے کا کیا طریقہ تھا؟ ان کے ہاں دو درخت تھے، ان کے نام بھی آتے ہیں مرخ اور غفار۔ ان دونوں درختوں کی ٹہنی آپس میں رگڑتے تھے اور اسی سے آگ نکلتی تھی، حالانکہ ٹہنی ہری اور اس سے آگ نکلتی ہے۔ تو جو اس طرح متضاد چیزوں کو جمع کر سکتا ہے اس کے لیے بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض اوا اور کیا لیسا نہیں ہے، الذی وہ ذات خلق جس نے پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو، نہیں ہے وہ بقادر قدرت رکھنے والا علی اس بات پر ان یخلق مثلہم کہ وہ زندہ کر دے مثلہم ان کے جیسوں کو، بلا ہاں کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم اور وہ زبردست پیدا کرنے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ مطلب تمہارا یہی تو کہنا ہے کہ ہڈیاں گل جائیں گی اور یہ ذرات گم ہو جائیں گے، مگر وہ تو علیم ہے، اس سے کوئی چیز چھپ ہی نہیں سکتی، خلاق ہے، زبردست پیدا کرنے والا، اس کے لیے مشکل کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا بے شک امرہ اس کا معاملہ اذا اراد شیئا جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے ان یقول کہ وہ کہتا ہے لہو اس سے کن ہو جا، فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ مطلب اس کو ذروں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو مٹیریل جمع کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے چاہا کچھ ہو تو ہو گیا۔ جس طرح اس نے پہلی مرتبہ چاہا کہ انسان پیدا ہو گیا، اسی طرح وہ چاہے گا دوسری مرتبہ پیدا ہو جائے گا۔ فسبحان تو پاک ہے، الذی وہ ذات بیدہ ملکوت کل شیء جس کے ہاتھ میں ہے ملکوت کل شیء ہر چیز کی بادشاہی۔ ویسے ملکوت کے لفظی معنی زبردست بادشاہی، لیکن کبھی کبھی یہ قدرت کے عجائبات کے لیے آتا ہے، جس طرح ہم نے سورہ انعام میں پڑھا، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے اظہار کے لیے، یہاں زیادہ مناسب بادشاہی ملکوت کل شیء جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ کی قدرتوں کو، اس کی توحید کے دلائل کو جس طرح پیش کیا گیا، اسی طرح اس کے بعد سورہ صافات میں اللہ کی قدرت کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں کچھ انبیاء کرام کا تذکرہ کر کے اس مضمون